नौजवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत भी रखते हैं, लेकिन जब बात आती है सुन्नत पढ़ने की, नफिल पढ़ने की, तो बैठकर इत्मीनान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। हमारे चैनल का फॉर्मेट ये है कि लोग हमसे वॉइस मैसेज के ज़रिए व्हाट्सएप पर सवाल भेजते हैं और हम यूट्यूब पर आपके मसाइल का हल, आपके सवाल का जवाब लेकर हाजिर हो जाते हैं। बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए और सपोर्ट कीजिए अगर आप इसके सदका जारिया का हिस्सा बनना चाहते हो। आज का सवाल आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद आकिल भाई, मैं पाकिस्तान से सैयद बुरल शाह बात कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, क्या नफल नमाज बैठकर पढ़ सकते हैं? आजकल हमारे यहाँ सेहतमंद लोग सुन्नत और फर्ज खड़े होकर पढ़ते हैं, जब नफल की बारी आती है वो बैठ के पढ़ते हैं। क्या कुरान हदीस में इसकी कोई दलील है? अगर है तो हमें कुरान हदीस में इसका जवाब बताइए। जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल। सवाल आपने सुन लिया है और आपने मुशाहिदा भी किया होगा, मसाजिद में नौजवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत भी रखते हैं, लेकिन जब बात आती है सुन्नत पढ़ने की, नफिल पढ़ने की, तो बैठकर इत्मीनान से सुन्नत पढ़ रहे होते हैं। उन्हें जब पूछा जाए तो जवाब सुनने को क्या मिलता है कि जनाब ये अफजल है, बैठकर नफिल का पढ़ना, बैठकर सुन्नत का पढ़ना अफजल है। अब यही सवाल मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा जा रहा है। उनकी खिदमत में जो सवाल पेश किया गया वो भी गौर से सुनने लायक है। يقول إلى المشرفين على البرنامج نور على الدرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। नूर على الدرب एक सऊदी अरब में प्रोग्राम आता है रेडियो का, इज़ाअतुल कुरान करीम, उस पर ये सवाल और जवाब होते हैं जो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। هل يجوز للمكلف القادر على القيام أن يؤدي النوافل وهو جالس؟ क्या एक आदमी ताकत और इस्तिताअत रखता हो कि खड़े होकर नमाज पढ़ सकता हो, वो बैठकर नमाज पढ़े? क्या ये दुरुस्त है? ولقد شاهدت كثيرا من بعض إخواننا الباكستانيين يصلون الرواتب وهم جلوس। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, खासतौर पर इंडियन पाकिस्तानियों में ये बीमारी बहुत है। तो साइल ने भी जिक्र किया है कि मैंने एक पाकिस्तानी को देखा है, وهم قادرون على القيام شبابا وشيوخا। जैसे मैंने अर्ज किया, वो बड़े हों या छोटे, सेहतमंद हों, हट्टे कट्टे हों, वो बैठकर नमाज पढ़ते हैं। وفي ذات مرة سألت أحدهم عن صلاته النافلة وهو جالس। मैंने एक शख्स को पूछा जो बैठकर नमाज पढ़ रहा था, साइल ये कह रहा है, وفهمت منه أنه يجوز للمكلف أن يؤدي السنن وهو جالس مع القدرة उससे जो मैं बात समझ में आई है वो ये कि वो ये कह रहा था कि बैठकर नमाज पढ़ना, इसके बावजूद कि आप सेहतमंद और आफियत से हों और कुदरत भी रखते हों खड़े होकर नमाज पढ़ने की, उसके बावजूद भी अगर आप बैठकर नमाज पढ़ें तो ये जायज़ है और दुरुस्त है उनके मजहब में, ثوابه كمن يؤديها वهو वाक़िफ़। और उसका सवाब भी उतना ही मिलेगा जितना कि खड़े होकर मिलता है। इमाम अबू हनीफा का मजहब यही है, वो उस बकौल साइल के। हल क़ौलुहुम हाज़ा सही, क्या ये सही कौल है? हल हाज़ा मुक़र्रर फ़ी अल-मज़हब, और ये क्या इमाम अबू हनीफा के नज़दीक दुरुस्त बात है या हनफी मजहब में ये ऐसा राइज है? नर्जू अन यफ़ादहु फ़क़्त। हमें अल्लाह के लिए नसीहत फरमा दीजिए। إذا كان الإنسان يعتقد أن صلاته جالسا أفضل من صلاته قائما في النفل أو مساويا له فهذا خطأ। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, बल्कि शेख अब्दुल अजीज़ अल फौज़ान और दीगर उलमा से जब ये पूछा गया कि एक आदमी अगर ये तसव्वुर करता है कि बैठकर नमाज पढ़ना खड़े होकर नमाज पढ़ने से अफजल है, तो ये फिक्र, ये कौल और इस तरह का नजरिया बातिल है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। शेख फरमा रहे हैं कि ये गलत है।
لأنه خلاف ما جاء ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث سے ثابت ہیں اس کی مخالفت یہاں پر ہو رہی ہے. من أن صلاة القائد على النصف من صلاة القائم. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے نا اس کا اجر آدھا ہے کھڑے ہونے سے. وأما إذا كانوا يفعلون ذلك ترخصا الرخصة مع اعتقاد أن أجرهم أنقص وأنه على النصف فهذا لا حرج فيه. ایک آدمی اگر یہ نماز پڑھ رہا ہے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے نصف اجر چاہیے آدھا ثواب مل جائے گا اس کا گزارا ہو جائے گا تو یہ تو بڑی خسارے کی بات ہے کہ آپ پورا ثواب حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ نصف اجر میں میرا کام چل جائے گا آدھا ثواب ہی مجھے قبول ہے. تو شیخ فرما رہے ہیں جب آپ خسارے کا سودا خود ہی کر رہے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. یہ تو جائز ہے آپ کے لیے اگر آپ آدھے ثواب پر راضی ہیں تو آپ کریں جائز ہے. وذلك لأن القيام في النفل ليس بركن. کیونکہ نفل نماز میں سنت نماز میں قیام واجب نہیں ہے وإنما هو سنة وفضيلة. یہ سنت اور فضیلت کی بات ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. اور جیسے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے اور بیٹھ کر نماز پڑھنے میں جو فرق ہے وہ یہ کہ بیٹھ کر جو نماز پڑھتا ہے اس کا اجر آدھا ملتا ہے کھڑے ہوئے کا پورا ملتا ہے. قیام جو ہے قیام کی فضیلت ہے. ولكن يبقى النظر هل إذا كانوا يفعلون ذلك في الرواتب. اور اگر یہ سنتوں میں جو ہمارے ہاں جیسے کہا جاتا ہے نا سنت مؤکدہ ہیں 12 رکعت نماز کی جو سنتیں ہیں ان میں ادا کی جاتی ہیں تو يحصل لهم أجر الرواتب. کیا انہیں ان نفل کا یا سنت پڑھنے کا مکمل اجر ملے گا؟ الجواب لا. الجواب لا. اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور کھڑے ہونے کی طاقت آپ رکھتے ہیں تو آپ کو اجر نہیں ملے گا. لا يحصل لهم أجر الرواتب وإنما يحصل لهم نصف أجر الرواتب. نصف الاجر الرواتب جو سنت کا آدھا ثواب آپ کو ملے گا وہ آدھا ہی ملے گا پورا نہیں ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. كانوا غير معذورين. اگر آپ غیر معذور ہیں شرعی عذر نہیں ہے. لیکن یہاں ایک بات میں اور بتاؤں کہ اگر آپ کو شرعی عذر ہے اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں آپ کی ٹانگوں کی پرابلم ہے یا اور کوئی پرابلم ضعف کی وجہ ہے کمزوری کی وجہ ہے بڑھاپا ہے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اگر شرعی عذر ہے تو آپ بیٹھ کر بھی اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کو پورا اجر ملے گا اس میں نقص نہیں ہے کیونکہ وہ عذر ہے. أما كون هذا هو المقرر في مذهبهم. لیکن اگر یہ ان کے مذہب میں رائج ہے حنفی مذہب میں رائج ہے جیسے کہ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان کے لوگ حنفی ہیں اور حنفی ہوئی کو سوال میں لایا گیا ہے فلا علم لي في ذلك. تو میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حنفی مذہب میں ایسا کہیں لکھا گیا ہے. وعلى كل حال حتى وعلى كل حال یہ بات بہت غور سے سننے کی ہے. وإن قرر ذلك في المذهب اگر ایسا مذہب میں لکھا بھی ہے حنفی مذہب میں اگر یہ لکھا بھی ہے کہ یہ جائز ہے تو فإنما خالف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تو یہ فإنه غير مقبول ولو قرره من قرره. اللہ اکبر. تو یہ امام ابو حنیفہ کے مذہب میں اگر لکھا ہوا بھی ہے تو حدیث کی مخالفت ہے اور حدیث کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اسے خطرہ اس بات کا ہے کہ ثواب کی بجائے کہیں گناہ گار نہ ہو جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس طرح کی جو شدید تقلید ہے اور ذہنی اور یہ جو جمود ہے لوگوں کے اندر کہ ہم مذہب کے ماننے والے ہیں ہم فلانے مذہب کے پیروکار ہیں. ارے بھائی مذہب کے پیروکار ہو اگر قرآن و سنت سے آپ کو مذہب دور کرتا ہے اور حدیث پر عمل کرنے سے آپ کو مذہب دور کرتا ہے تو ایسے مذہب کی آپ کو کیا ضرورت ہے. آپ ہوش مند ہیں عقل مند ہیں نماز کیوں پڑھتے ہیں اس لیے نا کہ اجر ملے تو آپ پورا اجر لیں بیٹھ کر نماز نہ پڑھیں. اگر آپ قدرت رکھتے ہیں طاقت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت اور عافیت سے بخشا ہے اور لیکن اگر آپ مریض ہیں بیمار ہیں تب آپ بیٹھ کر بھی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورا اجر ملے گا. اگر آپ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے اور اگر آپ بیٹھ کر صحت اور عافیت کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نجات دلا دے. کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور پورا ثواب حاصل کریں. والسلام علیکم.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون